بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ غزہ میں دن بھر جاری رہنے والی اسرائیلی بمباری، 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ بلکن کا دورہ مشرق وسطی ناکام، جو بائیڈن کا نیتن یاہو جنگ بندی مذاکرات قبول کرنے کے لیے دباؤ۔ گھر کا کام نہ کرنے پر اپنی 2 برس کی بیٹی کو قتل کرنے والی ماں کو 9 سال کی قید کی سزا۔ چائے بیچنے والا کروڑ پتی بن گیا۔ انڈین پنجاب کے مبینہ نامہ شناخت فروش، جنہوں نے جیل میں بھی پولیس کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ 100 سے زائد زندہ سام پتلون میں چھپا کر چین سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سابقہ بنگلہ دیشی کپتان شکیب الحسن پر قتل کا مقدمہ، حسینہ واجد بھی نامزد۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا تسلسل برقرار، 17.55 حصص کی قیمتوں میں اضافہ۔ سیالکوٹ میں مشنیات فروش کے ANF ٹیم پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں ملزم گرفتار، منشیات برآمد۔ پاکستان آسٹریلیا کی اسٹوڈنٹ ویزا پالیسی میں وہ تبدیلیاں جن سے پاکستانی طلباء متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو عالمی سطح پر ملانے والی 7 میں سے 2 سب سے میرین کیبلز میں خرابی آ گئی۔ ایک کیبل کو ایران قطر میں ری روٹنگ سے 250 G کی بندش کا سامنا کرنا پڑا، دوسری کیبل بھی کراچی کے قریب خراب ہے۔ متعلقہ ٹیمیں انٹرنیٹ کی خرابی دوری کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ الیکٹرک نے نیپرا کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست دی ہے۔ سماعت 29 اگست کو ہوگی۔ پاکستان سری لنکا نے قوانین سے جمہوریت و شخصی آزادیوں کو خطرے میں لاحق۔ انتہا پسند ہندوؤں کی وجہ سے بھارت کو ملک گیر ہڑتالوں اور احتجاجوں کا سامنا ہے۔ عمرہ پرمٹ حاصل کرنے کا ضروری ہے، سعودیہ وزارت حج و عمرہ۔ غزہ شہریوں کی زبردستی نقل مکانی کا شدید خطرہ لاحق ہے، اقوام متحدہ۔ اسرائیل کے حق دفاع کی حامی ہوں، لیکن غزہ میں جو کچھ ہوا وہ عملناک ہے اور دل دلانے والا ہے۔ کاملا ہیرس۔ لکھنؤ کا کبابوں سے عشق اور آلودگی، کباب کوئلے کی جگہ گیس پر سینکنے جائیں گے تو ظلم ہوگا۔ چینی سیاستدان ڈنگ شے پنگ ایک شاندار رہنما تھے۔ چینی صدر سابقہ جہانی رہنما ڈنگ شے پنگ کی پیدائش کے 120ویں سالگرہ بیجنگ میں ریاض ایئرپورٹ نے مسافروں کی آمد رفت کا ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ کچھ تھی انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل پاکستانی وڈیرے کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔